قصے اللہ والوں کے۔ ایک رات آپ کی والدہ ماجدہ نے پانی طلب کیا۔ آپ پانی لینے گئے، کوزے میں پانی نہ تھا۔ گھڑے میں دیکھا تو وہ بھی خالی تھا۔ چنانچہ پانی کے لیے ندی پر گئے اور جب واپس آئے تو والدہ صاحبہ سو چکی تھیں۔ شدید سردی کا موسم تھا۔ آپ پانی کا کوزہ ہاتھ میں اٹھائے کھڑے رہے۔ جب والدہ ماجدہ کی آنکھ کھلی تو پانی پیا اور آپ کو دعاؤں سے نوازا اور آپ سے فرمایا کہ کوزہ نیچے کیوں نہ رکھ دیا۔ عرض کیا کہ میں ڈرتا رہا کہ آپ بیدار ہو کر پانی طلب فرمائیں اور میں شاید اس وقت حاضر نہ ہوں۔ خواجہ بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اسی طرح ایک اور موقع پر والدہ محترمہ نے فرمایا کہ آدھا دروازہ بند کر دو۔ میں صبح تک ہی سوچتا رہا کہ کون سا آدھا بند کروں، دائیں طرف کا یا بائیں طرف کا، تاکہ والدہ صاحبہ کے حکم کی خلاف ورزی نہ ہو۔ صبح کے وقت مجھے وہ سب کچھ مل گیا جس کو میں ڈھونڈتا تھا۔ پھر آپ کو مقام حاصل ہوا کہ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ جیسے اکابر بھی پکار اٹھے کہ بایزید بسطامی ہماری جماعت میں ایسے ہیں جیسا کہ فرشتوں میں حضرت جبریل علیہ السلام اور دیگر سالکین کے میدان کی انتہا بایزید رحمۃ اللہ علیہ کے میدان کی ابتدا ہے۔ حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ جب نماز پڑھتے تو اللہ تعالیٰ کے خوف اور شریعت مطہرہ کی تعظیم کے سبب آپ کے سینے کی ہڈیوں سے چرچراہٹ کی آواز نکلتی جو لوگوں کو سنائی دیتی۔ ایک روز آپ ایک امام کے پیچھے نماز پڑھ رہے تھے۔ جب نماز سے فارغ ہوئے تو امام صاحب نے آپ سے پوچھا، اے شیخ، آپ کوئی کام نہیں کرتے اور نہ ہی کسی کے معاملے میں دستے سوال دراز کرتے ہیں، آپ کھاتے کہاں سے ہیں؟ آپ نے فرمایا، ٹھہرو، میں نماز کا اعادہ کر لوں، کیونکہ جو شخص اپنے روزی دینے والے کو نہیں پہچانتا اس کے پیچھے نماز جائز نہیں۔ ایک مرتبہ حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ حج پر روانہ ہوئے اور چند منزلیں طے کرنے کے بعد واپس آ گئے، اور جب لوگوں نے وجہ پوچھی تو فرمایا کہ راستے میں مجھے ایک حبشی مل گیا اور اس نے مجھے اصرار کے ساتھ کہا کہ خدا کو بسطام میں چھوڑ کر کہاں جاتا ہے؟ چنانچہ میں واپس آ گیا۔ ایک مرتبہ آپ حج کے لیے روانہ ہوئے تو ہر چند قدم پر جانماز بچھا کر 2 رکعت نماز پڑھتے، یہاں تک کہ 12 سال بعد مکہ مکرمہ پہنچے۔ فرماتے تھے کہ یہ دنیا کے بادشاہوں کا دربار نہیں ہے کہ یکبارگی وہاں پہنچ جائیں۔ اس دفعہ حج سے فارغ ہو کر واپس آ گئے اور مدینہ منورہ میں زیارت روضہ رسول کے لیے حاضر نہ ہوئے۔ فرمایا کہ زیارت روضہ مقدسہ کو حج کے تابع بنانا خلاف ادب ہے۔ اگلے سال روضہ مقدسہ کی زیارت کے لیے علیحدہ احرام باندھا۔ حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ نے آپ کے پاس پیغام بھیجا کہ اے بایزید، رات کو جنگل میں آرام اور سکون سے سوتے ہو، قافلہ تو چلا گیا۔ آپ نے جواب میں ارشاد فرمایا کہ کامل تو وہ ہے جو رات کو سو جائے اور صبح کو قافلہ اترنے سے پہلے منزل پر پہنچ جائے۔ حضرت ذوالنون یہ سن کر رو پڑے اور کہا کہ بایزید، تمہیں مبارک ہو، میں اس مرتبے کو نہیں پہنچا۔